گوتم بدھ امن و ہمدردی کے پیغمبر۔ گوتم بدھ جنہیں سدھارتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تاریخ کے ان عظیم شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے بے مثال خدمات انجام دی۔ ان کی زندگی اور تعلیمات امن، ہمدردی اور حقیقت کی تلاش کی علامت ہیں۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا اور وہ 6 صدی قبل مسیح میں موجودہ نیپال کے علاقے کپل وستو میں ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بادشاہ شدھودن نے انہیں محل کے اندر ایک آرام دہ اور عیش و عشرت سے بھرپور زندگی فراہم کی تاکہ وہ دنیا کی تکالیف سے محفوظ رہیں۔ تاہم نوجوان سدھارتھ کا دل ہمیشہ زندگی کے حقیقی معنی کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ ایک دن سدھارتھ نے محل سے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بازاروں اور شہروں میں گھومتے رہے۔ وہاں انہوں نے مختلف مناظر دیکھے۔ بوڑھے، بیمار، مردہ، فقیر اور بھوکے آدمی۔ یہ مناظر ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں ہر شخص ان دکھوں سے گزرتا ہے، لیکن ان سے نجات کیسے ممکن ہے؟ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سدھارتھ نے اپنی سلطنت، بیوی اور بچے کو خیر باد کہا اور روحانی سفر پر نکل پڑے۔ انہوں نے مختلف گروؤں سے تعلیم حاصل کی اور سالوں تک سخت ریاضت کی، لیکن سکون نہ پایا۔ آخر کار وہ گیا نامی جگہ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور عہد کیا کہ جب تک حقیقت کو نہ پالیں وہاں سے نہیں ہلیں گے۔ کئی دنوں کی گہری مراقبہ کے بعد انہیں نروان یعنی روشن خیالی حاصل ہوئی اور وہ گوتم بدھ کہلائے، یعنی وہ جو جاگ گیا ہے۔ گوتم بدھ نے اپنی تعلیمات کا پرچار کیا۔ ان کے مطابق زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ دکھوں کا سبب خواہشات ہیں۔ خواہشات کو ختم کر کے دکھوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بودھی درخت کے نیچے مراقبہ کے دوران انہوں نے نہ صرف اپنے اندرونی سوالات کے جوابات پائے، بلکہ انہوں نے انسان کے دکھوں کی اصل وجہ کو سمجھ لیا۔
ان کے نزدیک دکھوں کی جڑ خواہشات اور لالچ ہیں، اور ان پر قابو پا کر ہی انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ گوتم بدھ کی تعلیمات نے کروڑوں لوگوں کو زندگی کا نیا راستہ دکھایا۔ ان کے پیغام نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں امن، ہمدردی اور بھائی چارے کو فروغ دیا۔ بدھ مت آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں ایک اہم مذہب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گوتم بدھ کی زندگی اور ان کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ دنیاوی خواہشات سے اوپر اٹھ کر سکون اور خوشی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کی ہمدردی اور محبت پر مبنی تعلیمات آج کے دور میں بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ گوتم بدھ کا فلسفہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اندرونی سکون اور خوشی کے لیے سادگی، مراقبہ اور سچائی کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں سادگی، انسانیت اور حقیقت کی تلاش کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے مذہب کو رسمی رسومات اور پیچیدہ عقائد سے آزاد کر کے ایک عملی فلسفے کے طور پر پیش کیا۔ بدھ مت میں انسان کو اپنے اعمال کی ذمہ داری خود اٹھانی ہوتی ہے، اور کسی معجزے یا بیرونی مدد پر انحصار کرنے کے بجائے خود اپنی کوشش سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ ان کی تعلیمات میں محبت، عدم تشدد اور تمام جانداروں کے لیے ہمدردی پر زور دیا گیا ہے۔ گوتم بدھ کی تعلیمات نے ہندوستان سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں جڑ پکڑی۔ ان کے شاگردوں نے ان کے پیغام کو ایشیا کے کئی ممالک تک پہنچایا۔ چین، جاپان، سری لنکا، تھائی لینڈ اور تبت میں بدھ مت کے مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے، جنہوں نے ان کے فلسفے کو اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق ڈال لیا۔ گوتم بدھ کی زندگی اور ان کا فلسفہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی خوشی اور اندرونی سکون اور سچائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان کی ہمدردی اور محبت پر مبنی تعلیمات نہ صرف ماضی میں بلکہ آج بھی انسانیت کو ایک بہتر اور پرامن زندگی گزارنے کا راستہ فراہم کرتی ہیں۔ ان کا پیغام ایک یاد دہانی ہے کہ اگر ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے خود کے اندر امن پیدا کرنا ہوگا۔ گوتم بدھ کا فلسفہ صرف روحانیت تک محدود نہیں بلکہ سماجی انصاف پر بھی مبنی تھا۔ انہوں نے انسان میں برابری اور بھائی چارے کا درس دیا۔ ان کے نزدیک ہر انسان برابر ہے،
چاہے وہ کسی بھی ذات، مذہب یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ ان کے دور میں ذات پات کا نظام عروج پر تھا، لیکن انہوں نے اس نظام کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ انسان کی قدر اس کے اعمال سے ہے، نہ کہ اس کے پیدائشی مرتبے سے۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں اخلاقیات پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے 5 اہم اصول بنائے: قتل سے پرہیز، جھوٹ بولنے سے گریز، چوری نہ کرنا، نشے اور بری عادتوں سے دور رہنا، دوسروں کی عزت اور ان کے حقوق کا احترام کرنا۔ گوتم بدھ کی وفات، جسے بدھ مت میں مہا پرنروان کہا جاتا ہے، 80 سال کی عمر میں ہوئی۔ گوتم بدھ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے شاگردوں کو آخری نصیحت کی اور ان سے کہا، تمام چیزیں ناپائیدار ہیں، دل لگا کر محنت کرو اور اپنی نجات خود حاصل کرو۔ گوتم بدھ کی وفات کے بعد ان کے جسم کو شاگردوں نے ایک مقدس تقریب کے ساتھ جلایا، ان کی راکھ اور باقیات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور بھارت میں مختلف جگہوں پر اسٹوپے بنا کر ان میں دفن کی گئی۔ گوتم بدھ کی وفات کے بعد ان کے پیغام اور فلسفے کو ان کے شاگردوں نے دنیا بھر میں پھیلایا، جس نے انہیں لافانی بنا دیا۔ ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں اور انسانی روح کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.